نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احیا فکانما احیا الناس جميعا مکان عالم مکان آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و احباب اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس عظیم ایوان میں مجھے جس موضوع پر نبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محافظ اپنے عالم۔ یہ بات درست ہے کہ یہ زمین ظلم و ستم کا گہوارہ بن چکی تھی، ہر گھر میں آہوز صدا تھی، چند قبیلوں کا راج تھا، انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی تھی کہ اتنے میں خلا کے عالم نے کائنات کو ظلم اور بربریت سے نکالنے کے لیے ایک امن کا دائی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجا، جو سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے اور سراپا محبت تھے۔ بچپن میں ہی معاہدہ حلف و فضول میں شرکت کر کے بات بات پر جھگڑنے والے قوموں کو صلح صفائی کی طرف بلایا۔ مکی دور کے 13 سالوں میں ہر قسم کے ظلم و جبر کو برداشت کیا، آنکھوں کے سامنے کارکنوں کو شہید ہوتے دیکھا، لاشیں اٹھائے لیکن جبر کے رستہ نہ اپنایا، تلوار کو نہ اٹھایا، حتیٰ کہ طائف میں ظلم و ستم کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ اجازت مانگتا رہا کہ آپ اجازت دیں، ہم اس طائف کی بستی کو طیف میں ایس کر کے رکھ دیں گے، لیکن پھر بھی کوشش یہی رہی کہ یہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ لیکن ان کے سامنے امن و آشتی کی کوئی اہمیت نہ تھی، بلکہ اس امن کے دائی کو امن کی بحالی کی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا، ہجرت کر گئے۔ بقول حفیظ جلندری، حفیظ اپنی بولی محبت کی بولی ہے، حفیظ اپنی بولی محبت کی بولی ہے، نہ اردو نہ ہندی نہ ہندوستانی۔ وہ ظالم، وہ قاتل، وہ جابر وہاں میں جانے نہ دے رہے تھے کہ جنگ کرنے کے لیے بدر میں آن پہنچے۔ مسلمانوں نے حق کے دفاع استعمال کیا، وہ عہد میں جنگ کرنے کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے حق کے دفاع استعمال کیا، وہ خندق میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ قبائل کو اکٹھا کر کے مٹھی بھر سوار کو ختم کرنے کے لیے پورے منصوبے کے ساتھ آئے، لیکن اس امان کے دائیں نے اپنے جان نثاروں کا دفاع کیا، امن کا رستہ نہ چھوڑا۔ بقول سائل لدھیانوی، جنگ تو خود بھی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود بھی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ سریالکار کہ جب ظلم حد سے بڑھنے لگا تو فطرت سلیمہ کی طبیعت یہی تقاضا کرتی تھی کہ ظالم کے ہاتھ کو کاٹا جائے، قصاص کا نظام نافذ کیا جائے، چھوٹے کو بڑے پر یا بڑے کو چھوٹے پر کسی قسم کی تمیز کا جواب فراہم نہ کیا جائے۔ دوستوں، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے 13 سال تک مکہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے، 6 سال تک مدینہ میں آ کر جنگیں برپا کرتے رہے، اور پھر فتح مکہ کی صورت میں جب اس مظلوم اور امن کے دائی کو ان پر فتح حاصل ہوتی ہے تو قتل عام کا دروازہ نہیں کھولا جاتا بلکہ معافی عامہ کا اعلان فرمایا جاتا ہے۔ لا تسلیم علیکم الجام انتم الطلقہ، یعنی آج تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا بلکہ تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ بس یہی تاریخ ایسی فاتح تھا کہ فتح کا وقت جس کا سر اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایسا جھکا ہوا تھا کہ سیر انور اڑنے کے پلان سے ٹرا رہا تھا اور زبان پر معافی تھی۔ تاریخ سے ایسا کوئی بڑا انقلاب دکھاؤ کہ انسانیت کو ظلم کی چکی سے نکال کر امن کی راہ پر چلا گیا ہو اور بدلے میں صرف 5 سے 7 جانوں کا نقصان ہوا ہو۔ مغرب اپنے آپ کو امن کے دائی ضرور کہتا ہے، لیکن جنگ عظیم اکبر اور جنگ عظیم دوم میں ہونے والے ہلاکتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ تعداد لاکھوں میں پڑ رہی ہے۔ صرف فوجیوں کی ہلاکت کا اندازہ 70 لاکھ تک لگایا جا سکتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے اس ترقی یافتہ اور نام نہاد امن کے دائی نے لاکھوں ہلاکتوں کا تحفہ پیش کیا اور بدلے میں کسی قسم کا سکون نہ ملا۔ بقول انور مسعود، رہے تذکرے امن کے آشتی کے، رہے تذکرے امن کے آشتی کے، مگر بستیوں پر برستے رہے بم۔
لیکن قربان جان مدینے والے کی عمل پسندی پر کہ تھوڑی سی قربانی کے بعد اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ دوستوں، انسان کی قدر اگر ہے تو اسلام کے پاس ہے، جو ایک بندے کے قتل کو پوری دنیا کا قتل کرا دیتا ہے کوئی ایسا سپر سلاح جو لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے یہ تلقین کرتا ہو کہ عورتوں کو کچھ نہ کہنا، بچوں کو کچھ نہ کہنا، بزرگوں کو کچھ نہ کہنا، کھانا کھا درختوں کا نہ مارنا، درختوں کو نہ کاٹنا، جانوروں کو نہ مارنا، صرف جنگجو جو تمہارے مقابلے میں ہو انہیں سے مقابلہ کرنا۔ تاریخ انسانی میں واللہ اگر کوئی محافظ امن عالم تھا تو وہ صرف ہمارا نبی تھا۔ بقول شاعر، میرے ہاتھ میں امن ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں امن ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ والسلام۔